کا تحمل کرنے کے انداز میں آپ بھی نہیں ہیں اور میں بھی نہیں ہوں. طویل اور بھرپور مقالہ فاروق صاحب کے پاس ہے، وہ پڑھ لیں گے. میں نے مقالے کی تلخیص کچھ پوائنٹ کی شکل میں نوٹ کیے ہیں. یہ 5 پوائنٹس ہیں، یہی 5 پوائنٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. عدنان صاحب، ان 5 پوائنٹس میں مقالے کی تلخیص آ گئی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. کسی دانشور نے، غالباً ایک جرمن دانشور تھے، کولر، کبھی کہا تھا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو ادب پڑھتے ہیں، لٹریچر، ساہتیہ پڑھتے ہیں. ایک وہ جو ادب نہیں پڑھتے ہیں. 2 ہی طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بات ایک تاثراتی تنقید کا نمونہ تھی کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ادب پڑھنے والے جو لوگ ہیں، یقیناً انہیں فوقیت حاصل ہے ان لوگوں پہ جو ادب نہیں پڑھتے ہیں. تو ادب کہاں پڑھیں گے ہم؟ لٹریچر، ساہتیہ کسی بھی زبان میں لکھا جا رہا ہو، اس کو کہاں پڑھیں گے؟ یا تو کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے، یا پھر رسائل میں پڑھتے ہیں. رسائل کے بارے میں ایک خاص بات یہ کہی گئی، گلبوٹے ہمارے سامنے ہے اس کا نظارہ. ایک ٹرم ہمارے ہاں جو نیوٹریشنس ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ آئیڈیل فوڈ کیا ہے. آپ کو ایک چیز کھا لیتے ہیں، صرف چاول کھائیں، صرف دال کھا لیں، صرف گوشت کھائیں، تو آپ کی بہت ساری چیزیں اس سے پوری نہیں ہوتی ہیں. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اگر سامنے، اتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ وٹامنس بھی چاہیے، منرلس بھی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے، پروٹین بھی چاہیے. تو ایک آئیڈیل فوڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمام طرح کے کھانوں کا ایک مرکب. ٹھیک یہی صورتحال کسی ادبی میگزین کی ہوتی ہے کہ ادبی میگزین میں، ایک میگزین کے اندر ایک شمارہ آپ گلبوٹے کا اٹھا لیں، اس میں آپ کو ایک کہانی بھی ملے گی، ایک نظم بھی ہے، یا غزل بھی ہے، جنرل نالج کی کوئی بات بھی ہے، حالات حاضرہ پہ تبصرہ بھی ہے، کارٹون بھی ہے. تو آپ کی تمام جو ذہنی غذا ہے ایک رسالے کے اندر موجود ہے. اسی لیے رسالے کو ایک آئیڈیل فوڈ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. اب وہ میں 5 پوائنٹ، کیونکہ ہماری آج کی جو صدر ہیں محترمہ نوشاد صاحبہ، یہ خود بچوں کی ادیب ہیں، خود بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ نے بارہا ان کو پڑھا ہوگا. میں ان کا جو بہت بڑا تجربہ ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی موجودگی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 5 پوائنٹس ہیں اس پہ غور کر لیجیے. اور یہ 5 وہ پوائنٹس ہیں جو یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اتنی آسان سی بات ہے، اور میں آپ ہی کے لیے پوائنٹس بنا لیا ہے. پوائنٹس یہ ہے، نمبر 1، اسمارٹ فون کے زمانے میں کیا رسائل کی ضرورت باقی ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ. لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، گوگل نے ساری سمسیاں حل کر دی ہیں آپ کی، جائز اور ناجائز سب. اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، ایک کلک پہ ساری دنیا کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، غزلیں، نظمیں سب ہیں. تو کیا اس عہد میں رسائل کی ضرورت ہے؟ نمبر 1. اب اس کا جواب میں جو سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے 7-8 منٹ بولنا ہے، اس سے زیادہ بولنا نہیں. دوسری بات، اردو میں ابھی کیا رسائل نکل رہے ہیں؟ اور اگر رسائل نکل رہے ہیں تو کون سے رسائل ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں، کتنے رسائل نکل رہے ہیں؟ ایک سوال. نمبر 3، سرکاری اور غیر سرکاری رسائل کا جو ذکر آتا ہے بار بار، ریاض صاحب، اس کا کیا فرق ہے؟ اور آپ کو کیوں سمجھنا چاہیے کہ سرکاری اور غیر سرکاری رسائل کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھی بات، اہم بات ہے، ہر عمر کے لوگوں کے سننے کی بات ہے کہ بچوں کے رسائل کس عمر کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے؟ بچوں کے رسائل کس عمر کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے؟ اور آخری اور 5واں پوائنٹ ہے، نمبر 5 پوائنٹس کہتے ہیں، 5واں پوائنٹ ہے کہ کیا عنقریب پرنٹ میڈیا کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ یعنی جو رسالہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ پرنٹڈ رسالہ ہے، تو یہ پرنٹڈ میٹیریل کی ضرورت ختم ہونے والی ہے، صرف PDF یا ڈیجیٹل فارم میں رہے گا، یا پرنٹ میڈیا باقی رہے گا؟ میں چونکہ ماس کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں یا اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتا ہوں، طالب علم ہوں، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہوئے گزرا ہے، اس لیے اس پہ میں کوئی بات آپ سے عرض کروں گا. تو یہ
5 پوائنٹس تھے، انہی 5 پوائنٹس پہ ذرا سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسمارٹ فون کے نمبر 1 جو تھا، اسمارٹ فون کے اس زمانے میں بھی رسائل کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، گوگل پہ ہی سرچ کر کے دیکھیے کہ دنیا کے جو بڑے ماہرین ہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، یعنی علم نفسیات کے جاننے والے، جو سائیکولوجسٹ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو علم نفسیات جانتے ہیں، منوویگیانک کیا کہہ رہا ہے، منووگیان کیا کہہ رہا ہے، وہ جو ڈیجیٹل فارمیٹ میں اسکرین پہ ہر وقت آپ کی نظر رہ رہی ہے، اس وقت دنیا کے اندر 10 بڑی سمسیاؤں میں سے ایک سمسیا بن چکی ہے۔ یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ 4 سال، 5 سال، 6 سال اور 8 سال کے بچوں کا چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج چل رہا ہے۔ میڈم آپ کو بھی، آپ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اپنے آس پاس ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں۔ اب 7-8 سال سے، 4 سال سے، بلکہ 4 سال کی عمر سے لے کر کے اور 12, 14, 15 سال کی ایج کی عمر کے بچوں کو دنیا کی 10 بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری بن چکی ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے، چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس بچے کو، کہ وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے موبائل فون کا، اسمارٹ فون کا، اور اپنی آنکھیں بھی گنوا چکا ہے اور اپنا ذہنی توازن بھی گنوا چکا ہے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو 1 گھنٹے میں ابھی اس پہ بول سکتا ہوں کہ اس کے کیا نتائج آ رہے ہیں، اور چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے میری کئی بات ہوئی ہے۔ اس کا آسان حل، آسان علاج ہے بھی نہیں کہ آپ جائیں اور اس نے کوئی دوا لکھ دی 1 ہفتے میں فائدہ ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ برسوں لگ رہے ہیں، برسوں کے ریاضت کے بعد، کوشش کے بعد تھوڑی بہت کامیابی مل رہی ہے۔ راج صاحب، یہ بڑی بھینکر بیماری ہے، خدا سے دعا کیجئے کہ آپ کے گھروں میں یہ بیماری نہ آئے یا اس سے کسی طرح بچیے، لیکن غور کریں گے تو آپ کے گھر میں آس پاس کوئی نہ کوئی اس کا مریض آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے اسمارٹ فون کے زمانے میں بھی رسائل کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت رہے گی۔ ابھی میں لاجیکلی اس بات کو ثابت کر دوں گا۔ کتنے رسائل نکل رہے ہیں؟ کل فاروق سید صاحب سے بات ہوئی تھی۔ رسائل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پرانے رسائل کی بات کی، آپ پھول پڑھتے تھے، پتہ نہیں اچھا ساتھی کی بات ہوئی، گل بوٹے کی بات ہوئی، امنگ کی بات ہوئی، یا بچوں کی دنیا کی بات ہوئی، یہ بہت سارے رسائل، ٹافی تھا اس زمانے میں، ہلال نکل رہا تھا، کھلونا نکل رہا تھا، کون سے، وہ تفصیلات تمام رسائل کے مضامین میں موجود ہے کہ کب رسالہ کون سا کس دن نکلا تھا، کس دن بند ہوا، کتنی اشاعت ہوئی، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص جانے بغیر، کسی سیمینار میں گیا تھا ریاض صاحب، ایک صاحب اسٹیج پہ آئے، بڑے پروفیسر صاحب، کہنے لگے اب ہمارے بچپن میں تو بچوں کے رسائل نکلا کرتے تھے، اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہا، رسالے نکلنے بند ہو گئے۔ ارے بھائی، کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں؟ رسالے نکل رہے ہیں، اور اب تو آسان ہو گیا معاملہ۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل فون پہ گل بوٹے ٹائپ کیجئے، آپ کو گل بوٹے کا پورا کا ایڈریس مل جائے گا، کتنی فیس دے کے آپ کو خریدنی ہے وہ مل جائے گا، آپ ان کے مدیر کا فون نمبر مل جائے گا۔ یعنی 50 سال پہلے تو یہ آسان نہیں تھا آپ کو پتہ چلانے کے لیے، لیکن کوئی شخص اسٹیج پہ آتا، مائک پہ آتا ہے، پتہ نہیں کس نیند سے بیدار ہوا ہے، اچانک اعلان کرتا ہے آپ رسالے نہیں نکلتے، ہمارے زمانے میں تو نکلتے تھے۔ ارے بھائی، آپ اس زمانے میں بھی نکلتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کی لا علمی ہے۔ رسالے نکالنے والے رسالے نکال رہے ہیں، اچھا لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ابھی بھی صرف اسماعیل میرٹھی ہیں، آپ نوشاد صاحبہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی کمی ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے کہ اسماعیل میرٹھی نے اپنے زمانے میں جو کچھ لکھ دیا، آج کے زمانے کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے یہ محترمہ لکھ رہی ہیں اس سے بہتر؟ آپ پہلے پڑھیں تو ایک ضرورت کہ رسائل نکل رہے ہیں، اور ان کی تعداد، ان کا نمبر، فاروق صاحب گل بوٹے کو یہاں بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے 2-4 نام اور لیے۔ اس میں سے تیسری بات کہ سرکاری اور غیر سرکاری رسالے کی ایک بات آتی ہے۔ میں 2 رسالوں کا نام لیتا ہوں، دلی سے آیا ہوں۔ دلی میں اردو اکیڈمی کا رسالہ امنگ ہے، فاروق صاحب کو معلوم ہے۔ ایک رسالہ بچوں کی دنیا کا ہے۔ بھائی، ان کو حکومتیں، ایک میں دہلی حکومت، ایک میں سینٹرل حکومت، کروڑوں روپے کا بجٹ دیتی ہے، یہ طے ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے۔ تو وہ خوبصورت اچھا رسالہ دیکھنے میں جو آپ پڑھتے ہیں، اس کے برعکس جو یہ غیر سرکاری رسالے ہیں جو لوگ اپنا خون جلا کے نکال رہے ہیں، اس پہ ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے پاس چونکہ بجٹ ہے، ان کے پاس چونکہ عملہ ہے، ان کے پاس پورا ان کے پاس ٹیم ہے، ان کو ہماری نظر کرم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نظر توجہ کی ضرورت ان رسائل کو ہے جو اپنا خون جگر جلا کے نکالنے ہیں۔ ان میں ایک رسالہ گل بوٹے ہے، جو اسی سولہ پور سے ایک نوجوان کبھی نکلا، ممبئی گیا اور اس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ سولہ پور کے اس کالج میں، سوشل کالج میں، میں آج یہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی بات جو پوائنٹ تھا کہ بچوں کے رسائل کس عمر کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا ساتھی کے مدیر کل فاروق سید صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے تھے بجنور سے، سراج الدین ندوی صاحب، تو رسالے کے اوپر ہی زر ورق پہ لکھا رہتا ہے
8 साल से 80 साल के बच्चों का रिसाला, बड़ा जुमला अच्छा, 80 साल के बच्चे कहाँ साहब, 8 साल से 80 साल की उम्र के बच्चों का रिसाला। तो मामला ये है कि बच्चों की मुराद ये है, आप गुलबूटे उठा लीजिए, जो आदमी अपने आप को आलिम समझता हो, जो पढ़ा लिखा समझता हो, जो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या रिटायर्ड मौल्लिम हो, या सेमिनार में झपकी लेने वाले हजरात हो, कोई भी हो, उस रसाले को आप उठाइए, गुलबूटे को देखें, आपके काम की कोई न कोई चीज़ उस रसाले के अंदर आपको मिल जाएगी। 25-30 साल से मैं भी बड़ी दुनिया की खाक छान रहा हूँ, हर बार रिसाला उठाता हूँ। मुदीर का कमाल है, इदारत का कमाल है, लिखने वालों का कमाल है, कोई न कोई नई बात मुझे ज़रूर मिलती है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब उसका आपके पास समंदर की दुनिया की पूरी कहानी मौजूद है उसके अंदर, स्पेस की कहानी मौजूद है उसके अंदर, जज्बात की कहानी मौजूद है उसके अंदर, बड़ी खूबसूरत नज़्म है उसके अंदर, कुछ ऐसी पहेलियाँ हैं जिनको हम भूल चुके हैं। तो मामला ये है कि उम्र की क़ैद नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे समझते हैं अब तो हम ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो बच्चों का रिसाला तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और रिटायर्ड टीचर से लेकर के वही मामला है कि 8 से 80 साल की उम्र के लोग, मिसाल के तौर पे एक ही मिसाल सामने पेश करता हूँ, बाकी मिसालें आप ले लीजिएगा, गुलबूटे आपके सामने हैं, कोई भी शुमारा उठाकर देख लीजिए और मुझे बाहर पकड़ लीजिए और कहिए कि शफी अय्यूब तुमने ये गलत कहा था, इसमें तो मेरी उम्र के हिसाब से कुछ नहीं मिला। ऐसा हो नहीं सकता है। आपको अपनी उम्र के लिहाज से कोई ना कोई बात नई जो सीखें आपको उसमें मिल जाएगा। ये चौथा पॉइंट था। एंड द लास्ट पॉइंट, पाँचवां, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर दूँगा। अदनान साहब, ये एक अहम बात है, आप खुद स्टेज के आदमी हैं, अदाकार हैं, ज़रा गौर कीजिए कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि अब प्रिंट मीडिया का ही ज़माना नहीं रहा, तो रसाइल की उम्र क्या होगी या रसाइल की ज़रूरत क्या है। बच्चों ज़रा गौर से सुन लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना, हिंदुस्तान में पहला अखबार 1780 में निकला था। कहाँ से? 1780 में। जोड़ते रहिएगा कितना साल हुए। अंग्रेज़ी ज़बान में निकला था, एक अंग्रेज़ अफसर था जेम्स अगस्त हिकीस, उसी के नाम पे हिकीस बंगाल गजट कलकत्ता से निकला था, कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। ये मामला है 1780 का, तफसील में नहीं जाऊँगा। उसी कलकत्ता में 1822 मार्च में, इसी मार्च का महीना था, यही मार्च का महीना था, इसी मार्च के महीने में, और यही सन 22 था, 1822 में ठीक 200 साल हो रहे हैं। उर्दू का पहला अखबार निकला था जामे जहानुमा, मुंशी हरिहरदत्त मंगू ने निकाला था, मुंशी सदा सुख उसके एडिटर थे। 200 साल ठीक हुए हैं इस मार्च के महीने में। मामला ये हुआ, उसके बाद देखिए अखबारात का सिलसिला बढ़ा। 1921 में रेडियो हिंदुस्तान में आता है और 1921 से लेकर 1929 का ज़माना है जब रेडियो इस्टेब्लिश होता है, रेडियो स्टेशन कायम होते हैं। मुंबई का पहला रेडियो स्टेशन था, कायम हुआ। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 1921 से लेकर 1929 का ज़माना है, रेडियो इस्टेब्लिश हो गया। 1935 में एक किताब लिखी जाती है कि प्रिंट मीडिया इज़ गोइंग टू डेड, अब मर जाएगा, प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म? कब लिखा गया भाई? ये कहा जा रहा है 1935 में। क्यों? कि अब आकाशवाणी आ गया, ऑल इंडिया रेडियो आ गया, आप खबरें सुन लेंगे रात में, तो सुबह अखबार क्यों पढ़ेंगे? तो साहब ने 1935 में ऐलान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 65, 75 और 85 साल तो हो गए, प्रिंट मीडिया मरे हो नहीं। प्रिंट मीडिया 1959 में 1959 हिंदुस्तान में पहली मरतबा टेलीविज़न का शो हुआ था। यूनेस्को का प्रोग्राम था, आधे घंटे का प्रोग्राम जब नशर किया गया तो इनकलाब आ गया हिंदुस्तान में कि साहब अब आप सिर्फ आवाज़ नहीं सुन सकते, पर्दे पे तस्वीरें देख सकते हैं। ये बात है 1959, 1959। अब उसके बाद 60s के बाद जब आया 70-75 में, तो एक बार फिर फारूक साहब बड़ी ज़ोर से ये बात चली। तमाम अखबारात बड़े बड़े हैं, आप आर्काइव में जाकर पुरानी कॉपीज़ निकाल लीजिए, देख लीजिए कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो जाएगा? अब तक तो मामला ये था कि सिर्फ आप आवाज़ सुन रहे थे रेडियो से, अब आवाज़ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और लिखा हुआ उस पर कैप्शन भी आ रहा है। तो देखना, सुनना, पढ़ना, तीनों काम टेलीविज़न के पर्दे पे हो रहा है। प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया। मामला इसके बरक्स हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1.5 लाख कॉपी पहले छापते थे, वो 5 लाख कॉपियाँ छापने लगे। अखबारात की तादाद हिंदुस्तान में RNI के नंबर के हिसाब से, RNI के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन होता है, दफ्तर के हिसाब से 2000 अखबार निकल रहे थे, तो अगले 6 साल में 6000 अखबार निकलने लगे। नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ा और नंबर ऑफ सर्कुलेशन बढ़ा। तो दुनिया के माहिरीन हैरान थे
کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا. اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا ہے، گوگل کا زمانہ آیا ہے، تو آکسفورڈ میں اس پہ ایک پی ایچ ڈی ہوئی. پی ایچ ڈی کی تھیسس میں نہیں پڑھ سکا، میں نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ تھیسس پڑھ سکوں، مجھے ابھی ہاتھ نہیں لگا. لیکن اس کے بارے میں جو رپورٹ شائع ہوئیں، لندن ٹائمز میں اس کی رپورٹ کی استوار شائع ہوئی تھی، 2-3 قسطیں میں نے پڑھی. اس پہ ایک بڑی گمبھیر بحث ہوئی ہے، اور وہ بحث ہے فاروق صاحب کے لیے کہ کیا اب ڈیجیٹلائزیشن کے زمانے میں اخبار یا آپ کا میگزین چھپ کر کے آئے گا، اس کی پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اس پہ 2000 لوگوں کا سروے ہوا ہے. صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ تھا، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگلے 150 سال تک، یہ ان کی رپورٹنگ ہے، اگلے 150 سال تک ابھی پرنٹ میڈیا ختم ہونے نہیں جا رہا ہے. پہلے یہ وہ تمام سروے کے بعد، آکسفورڈ کی اس پی ایچ ڈی کے بعد، یہ کہ صاحب 150 سال تک تو نہیں ختم ہوتا. ہم میں سے کوئی بھی شخص اٹھتا ہے کسی دن کہہ دیتا ہے کہ پرنٹ میڈیا ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کا لکھنا ہی بیکار ہے، آپ کس لیے لکھ رہے ہیں، آپ کس لیے چھاپ رہے ہیں. اس کا تعلق صرف پرنٹنگ پریس سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم نفسیات سے ہے. اس میں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات، بڑے بڑے سائیکولوجسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ انسانی ذہن کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ جب صبح کو اخبار لے کے پڑھتے ہیں، ہاتھ میں کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں، اور جو آپ ڈیجیٹل فارم میں اپنے اسمارٹ فون پہ پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اس پہ ماہرین نفسیات کام کر رہے ہیں. تفصیل بتانا میرا کام نہیں ہے، نہ میں اس وقت بتا سکتا ہوں. صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سروے آ چکا ہے بہت آتھینٹک ادارے سے کہ اگلے 150 سال تک پرنٹ میڈیا ختم ہونے نہیں جا رہا ہے. تو کم سے کم بلبوٹے 150 سال تو ابھی نکل رہا ہے. اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، سمجھیں، اور آپ ان میں سے بنیے جو لوگ ادب پڑھتے ہیں. ادب پڑھنے کے لیے بچوں کا رسالہ پڑھنا پڑے گا. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، ہم سب پڑھیں. مایوسی کی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی. گلبوٹے بھی پھلتا پھولتا رہے اور ہمارے ذہن کے دریچے بھی کھلے رہے. یہی دعا ہے. بہت بہت شکریہ. شفیع ایوب بہت اچھا بولتے بھی ہیں، اس سے اچھا لکھتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ ہم کو نہیں سناتے ہیں. لیکن پیارے بچوں، یہ آپ لوگ جو یہاں آج جتنے لوگ موجود ہیں، دیکھنا زندگی کے کسی نہ کسی کونے میں آج یہاں جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ بہت کام آئیں گی. آپ کا یہاں بیٹھنا کیونکہ آج آپ کو بہت زبردستی لگ رہا ہوگا، لیکن زندگی کی گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کی طرح کام کرتی ہے. اور آپ جو لوگ یہاں ہیں، جو بچے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ایسے مواقع ہمارے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. اور آپ لوگ 8-10 بچے صحیح لیکن یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے زندگی میں بہت کام آنے والی باتیں ہیں. آئیے، مقالہ نگاران سے میں بہت معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کو وہ سامعین سامنے نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اس میں نہ ان کی غلطی ہے نہ ہماری غلطی ہے. یہ بیچارے صبح 7 بجے سے آ کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، 9 بجے سے ہال میں بیٹھے تھے. اب ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. ویسے بھی بیٹا ہم بھی صبح رات کے 9 بجے سے آپ کے پاس آنے کے لیے بے چین تھے. جو پریشانیاں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عدنان سرخود ایک ڈرامے کا بہت روشن نام ہمارے درمیان ہے. صبح میں آپ نے ان کی اداکاری دیکھی. ابھی یہ ان کا مقالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یقین جانیے کہ آپ کو بہت کام آئے گا. عدنان سرخود آپ کے درمیان آئیے.